الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، اپنے رسالے زلزلہ اور اس کے اسباب میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل پر سلسلہ فیضان انبیاء علیہم السلام کو دیکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، پچھلے سلسلوں میں آپ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خلقت، حضرت حوا کی پیدائش، اس کے علاوہ آپ کی خلافت اور آپ کے علم پر چند باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ آج حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت میں جو درخت سے کھا لیا تھا اس کا واقعہ اور اس سے جو مدنی پھول مفسرین نے اخذ کیے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو آپ اور آپ کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا اور ارشاد ہوا کہ آپ یہاں جو چاہیں بفراغت کھائیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ تو اس منع کیے ہوئے درخت کی وجہ سے شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا اور انہیں خوشحالی، بے فکری اور عیش و عشرت کے ماحول یعنی جنت سے دور کر دیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قال فخرج منها فانک رجیم، ترجمہ کنز ایمان، فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے۔ تو شیطان کے دل میں بغض و حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور کہنے لگا کہ جس طرح میں ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا ہوں، آدم و حوا علیہم السلام اور ان کی نسل کو اسی طرح جنت سے نکالوں گا اور انہیں اسی طرح گمراہ کروں گا جس طرح مجھے گمراہ کیا گیا، یعنی میں ان سے اپنا پورا بدلہ لوں گا۔ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا اور اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تیرا داؤں میرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا، اس لیے شیطان آپ سے قصداً گناہ نہ کرا سکا، بلکہ صرف اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کر آپ کو بھلا دیا۔ اب شیطان انسانوں کو کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ میرا آقا نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اس کا ترجمہ اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، یعنی شیطان اور اس کے زیر اثر دوسرے چھوٹے چھوٹے شیطان جہاں کہیں بھی ہوں انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور انہیں وسوسہ بھی ڈال سکتے ہیں، حالانکہ انسان انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بے شک شیطان انسان کے اندر اپنے اثرات اس طرح جاری و ساری کر سکتا ہے جیسے آدمی کی رگوں میں خون جاری ہوتا ہے۔ اب سماعت کیجئے کہ شیطان نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے جو گفتگو کی وہ قوی وسوسوں کے ذریعے کی، اور اس نے زمین سے ہی وسوسوں کی زبان میں وہ کچھ کہہ دیا جو کہنا چاہتا تھا۔ جب سے اسے جنت سے نکال دیا گیا پھر اسے آسمانوں پر چڑھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی وہ چڑھ سکا۔ قرآن مجید یا کسی بھی حدیث صحیح میں وارد نہیں ہوا کہ شیطان حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس جنت میں پہنچا ہو۔ قرآن پاک میں تو صرف یہی الفاظ وارد ہیں، فوسوس لہما الشیطان، کہ ان دونوں کو شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا۔ اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں ارشاد ہوا کہ فوسوس الیہ الشیطان، ترجمہ کنز ایمان، تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا۔ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جسمانی طور پر کسی کے پاس جانا ضروری نہیں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ جسے وسوسے میں ڈالے وہ اسے دیکھے بھی۔ اور جن اقوال میں شیطان کے سانپ بن کر یا مور کے ذریعے جنت میں جانا ثابت ہے کہ شیطان کا جنت کے دروازے پر بیٹھ کر وسوسہ ڈالنے کا ذکر ہے، فرمایا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے من گھڑت اقوال ہیں۔ تفسیر کبیر میں علامہ راضی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے من گھڑت اقوال ہیں، اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایسی روایات کی طرف قطعاً التفات نہ کیا جائے۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے تصرفات کی طاقت دے دی کہ وہ کہیں بھی ہو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال لیتا ہے۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام، اس فرشتے کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ وہ ایک لمحے میں تمام روح زمین کے کونے کونے میں روح قبض کر سکتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یقیناً ان سے زیادہ تصرفات کی طاقت دی ہے، تو اس میں دوسرے کسی کا کیا نقصان ہے؟ آپ اپنے امتی کی حالت زار کو دیکھتے بھی ہیں، اس کی حاجت کو بھی پورا کرتے ہیں، اس میں نہ تو کوئی شرک ہے اور نہ ہی یہ عقلاً محال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ اعتراض آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہاں پر کئی مترجمین نے، بلکہ یوں کہیے کہ جنہوں نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ رجم کیا، پتھر مارے، انہوں نے عصا کا معنی حکم ٹالا، نافرمانی کی، آپ سے قصور ہوا، یہ کر دیا، اور غوا کا معنی معاذ اللہ رات سے بہکا، گمراہ ہوئے، غلطی میں پڑ گئے، راہ رات سے بھٹک گئے، معاذ اللہ یہ کیا ہے۔ تو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے صرف بھول واقع ہوئی ہے اور آپ نے کوئی جرم اور گناہ نہیں کیا؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ عام مترجمین نے یہاں پر ترجمہ صحیح نہیں کیا، لیکن میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانِ شمع رسالت مجدد دین و ملت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ اس ترجمے سے واضح ہو رہا ہے کہ لغزش بھول کر تھی، اس میں کوئی گناہ یا بھٹکنے والی بات نہیں تھی۔ اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو یہاں پر ترجمہ فرمایا ہے تو قدیم مفسرین کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیے تو یہاں پر انہوں نے وہی بات نقل فرمائی جو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمے میں فرمائی ہے۔ چنانچہ اس مقام پر تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الباری میں نے ارشاد فرمایا، یعنی بے شک ظاہر قرآن پاک اگرچہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عصیان و غوایت واقع ہوئے، لیکن کسی کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ٹالا، وہ گمراہ ہوئے، بھٹک گئے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالی نے استعمال فرمائے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے حق میں جو الفاظ چاہے استعمال کرے، لیکن وہی حقیقتاً ان کے معنی سے بھی آگاہ ہے۔
اور اسی مقام پر حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ قاضی ابو بکر بن عربی نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ عصیان یعنی نافرمانی، بھٹک جانا، بہک جانا، گمراہ ہو جانا، اس قسم کے الفاظ کی نسبت جب ہم اپنے والدین، آبا و اجداد کی طرف نہیں کر سکتے، ہم نہیں کرتے، دیکھیے آج کل زمانے میں نہیں کیا جاتا. اب بتائیے، حالانکہ یہ انسانیت میں ہمارے مماثل ہیں، ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد، ان سے قصور ممکن ہے اور انبیاء کرام سے درجے میں کم ہیں، تو ایسے الفاظ کی نسبت انبیاء کرام اور خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کیسے ہو سکتی ہے، جو برگزیدہ، مکرم اور ہر طرح تعظیم و تکریم کے لحاظ سے مقدم ہے. مزید ارشاد فرمایا کہ عالم التنزیل میں ہے کہ یقینی بات ہے کہ آدم علیہ السلام پر عاصی وغیرہ یعنی نافرمان ہوا، معاذ اللہ، بہک گیا، گمراہ ہوا کے الفاظ کا اطلاق جائز نہیں. اور مزید ارشاد فرمایا گیا کہ جب یہ معاملہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے تناول فرمایا تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا. یعنی جنت میں حضرت آدم و حوا علیہم السلام دونوں کو رہنے کی اجازت دی گئی اور ہر قسم کے جنت کے پھل اور نعمتیں کھانے کی اجازت دی گئی. البتہ ایک درخت سے منع کیا گیا. جب شیطان خیر خواہ بن کر قسمیں اٹھا کر نصیحت دینے والے کی شکل میں آپ کو وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے الگ ہونا پڑا. اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن. اور ایک اور جگہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو. ان دونوں آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بم ان کی اولاد کے جو تا قیامت و معرض وجود میں آنی تھی زمین پر اترنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہاری اولاد بعض دوسرے کی دشمن ہوگی. تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرمایا گیا کہ خیال رہے کہ شیطان کو ان دونوں کے اتارنے سے پہلے ہی مردود کر کے روئے زمین پر بھیج دیا گیا تھا، یہاں اس کے اترنے کا ذکر نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ سری لنکا میں اتارے گئے اور حضرت حوا کو جدہ میں اور شیطان کو پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا. تفسیر نعیمی میں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آپ کا جنتی لباس اتار لیا گیا تھا اور جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر ڈھانپ کر آپ تشریف لائے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے عمدہ اور ہری بھری ہے اور عود اور قرنفل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے ہند میں پیدا ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو ان کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے. وہ پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ درخت ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اب یہ سماعت کیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا لائے. چنانچہ تفسیر نعیمی ہی میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود، وہ سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی کے اوزار بھی ساتھ لائے تھے. جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو آپ اس قدر گریہ وزاری میں مشغول ہوئے کہ ان تخموں یعنی بیجوں سے بے خبر ہو گئے جو بیج آپ لائے تھے. شیطان نے موقع پا کر ان کو اپنا ہاتھ لگایا، جس بیج پر اس کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا اور جو اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت آدم صفی اللہ
اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے لائے. اس میں سے ایک وہ تھے جو پورے کھا لیے جاتے ہیں، دوسرے وہ کہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے جیسے کھجور، آم وغیرہ، اور تیسرے وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے. صحیح روایت ہے کہ ان کے ساتھ لوہے کے اوزار بھی تھے، ایک سڈاسی جس سے لوہا پکڑتے، دوسرا ہتھوڑا اور تیسرا آئرن، نیز حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا. صحیح روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی، اور فرمایا کہ جہاں اس کی شعاعیں پہنچتی تھی اسی حد تک حرم کی حدودیں قائم ہوئیں. آج بھی وہاں پہ حدود حرم کو موجود ہے اور اس پر کتبے وہاں پر لگے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی. حضرت جبریل امین علیہ السلام بحکم الہی زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان کہی. جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان میں حضور کا نام سنا، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سنا، تب ان کی وہ وحشت دور ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ تمام واقعات صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر اسی آیت کے تحت جمع فرمایا. اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا بننے کا کام کیا، اور بعد میں آپ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام تھا. حضرت ادریس علیہ السلام درزی گری کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت فرماتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت بکریاں چلائیں. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زرہ بناتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی درختوں کے پتوں سے پنکھے اور زنبیلے وغیرہ بنا کر آپ کا گزر بسر ہوا کرتا تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پیشہ اختیار نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ سیر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے صبح کا کھانا دیا وہ شام کا کھانا بھی دے گا. اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا. تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا، بلکہ آپ ہمیشہ بارش کا پانی پیا کرتے تھے. تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا، بلکہ آپ ہمیشہ بارش کا پانی پیا کرتے تھے. اور سب سے پہلے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی چاندی سے روپے اور سونے سے اشرفیاں بنائیں. اب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کا ذکر کیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرمایا کہ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ تعالی نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. مجھے مدنی چینل پر دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں یہ لفظ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتلقا، چنانچہ تلقا کا معنی ہے آگے بڑھ کر ملاقات کرنا، یعنی استقبال کرنا. اب معنی یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے آنے والے باوقار مہمانوں اور معظم احباب کی طرح محبت و اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلمات کا استقبال کیا. اب وہ کلمات کیا تھے؟ آئیے سنیے. حضرت علامہ ابو حیان
علیہ رحمت اللہ المنان نے فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر وہ کلمات تو نہیں بتائے، بلکہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فرما کر ہمیں صرف کلمہ مبہمہ کی خبر دے دی، یعنی وہ کوئی کلمات ہیں، اس لیے ان کی تعیین میں اہل علم سے چند اقوال منقول ہیں۔ چنانچہ سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض دیگر علماء نے کہا کہ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی وہ ثنا جو ہم نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساق عرش پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، تو انہوں نے اسی اسم مبارک کو اپنی شفاعت کا ذریعہ بنایا۔ یہ آخری قول حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے بروایت طبرانی، بہقی اور حاکم کے، اور اس کے راوی جو صحابی ہیں وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تفسیر عزیزی میں اس قول کو نقل کیا گیا۔ یہاں تفسیر عزیزی میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے اللہ، میں تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر معافی چاہتا ہوں۔ اور علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساق عرش پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی شفاعت کا ذریعہ بنایا، یعنی وہ کلمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور حضرت علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا، تو روح اعظم حبیب اکرم نور مجسم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمات اللہ کا بولا جانا تو ضرور ہی ثابت ہو جائے گا کہ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بلکہ عالم امکان میں کوئی نہیں، اور واقعی کوئی نہیں، لیکن سب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور انوار کے جلوے اور آپ ہی کے گلزار حسن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ اگر نام محمد رانیہ ورد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، کہ اگر آدم علیہ السلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی کو بطور وسیلہ نہ پیش کرتے، اور اسی طرح حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اسم گرامی کا وسیلہ نہ لاتے، تو نہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام غرق ہونے سے نجات حاصل کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے مدنی چینل پر سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اب یہ سماعت کیجئے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کب قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، اللہ تعالی نے اسی وقت آپ کی طرف رحمت کی توجہ کرتے ہوئے توبہ کو قبول فرما لی۔ بعض علماء کے نزدیک آدم علیہ السلام کا اللہ تعالی سے کلمات لینا اور ان کے ذریعے توبہ کرنا اور ان کا قبول ہونا جنت سے اترنے کے بعد ہوا، اور توبہ بھی کئی 100 سال بعد قبول ہوئی، بلکہ 200 سال، یا ایک روایت میں ہے کہ 300 سال آپ آہو بکا گریہ وزاری اور ندامت کے حال میں آپ کے 300 سال گزرے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی جلد اول صفحہ نمبر 184 میں یہ بھی فرمایا کہ حق یہ ہے کہ جنت سے باہر آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات عطا فرما دیے تھے، اور اسی وقت انہوں نے توبہ کی جو قبول ہو گئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ معافی کے باوجود آدم علیہ السلام اپنے لغزش کو یاد کر کے ندامت کے طور پر سال ہا سال تک گریہ وزاری میں مشغول رہے ہوں،
جو خوف و خشیت الہیہ کا تقاضا اور کمال ابدیت کی دلیل ہے۔ اب یہ سماعت کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی۔ چنانچہ آپ کی توبہ جمعے کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعہ کے دن ہی تھا، اور وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ یہ بات یاد رکھیے، شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے رسالے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عاشورہ جمعے کو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن ٹھہری، حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا اسی دن ملی، اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون اور اس کی قوم یہ غرق ہو گئی، حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ السلام سے اسی دن ملے، اور اسی دن حضرت امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعات 10 محرم کو واقع ہوئے، اور ان بزرگوں نے 11ویں شب راحت کی گزاری۔ اسی لیے تفسیر نعیمی میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت 11ویں رات کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت ان تمام بزرگوں کو حاصل ہونے والے انعامات پر اظہار خوشی بھی ہوتا ہے۔ اب جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، آپ ہندوستان کے علاقے سرندیپ کے پہاڑ پر اترے، اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں۔ توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اسے میدان عرفات کہا جاتا ہے، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک آپ سریانی زبان میں اپنے کلام فرمایا، توبہ قبول ہونے کے بعد آپ کو پھر عربی زبان عطا کر دی گئی، اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی، اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، جس پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی اور وحشی جانور رہے، جیسے ہرن وغیرہ۔ اس واقعے کے بعد جو سارا آپ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ مولا، میری اولاد بہت کمزور ہے، اور شیطان لعین کا فریب بہت سخت، اگر تو ان کی مدد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیسے بچ سکیں گے؟ تفسیر عزیزی اور تفسیر نعیمی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تمہارے اور احکام تھے، آپ کی اولاد کے لیے اور احکام ہوں گے۔ ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے، تب آپ نے خوش ہو کر شکر کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا ذکر سماعت کیجیے کہ جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا، تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی، تو آپ نے اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے، وہاں انہیں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ملے، جن سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا
ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں. انہوں نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو. اس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض فرما لی. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا کہ جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن و دفن کریں گے، اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کا کفن و دفن کرنا. چنانچہ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے. انہیں خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی، اور ملائکہ ان کا جسم مبارک کعبے میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی. اس نماز میں 4 تکبیریں کہی گئیں، جیسے کہ آج کل ہم نماز جنازہ میں کہتے ہیں. پھر مکہ معظمہ میں 3 میل کے فاصلے پر مقام منا میں انہیں لے جایا گیا، جہاں کے حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی. وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھود کر ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کے کوہان کی ڈھلوان بنایا. حضرت حوا کی قبر جدہ شریف میں ہے، اور بعض روایت کے مطابق دونوں کی قبریں حرم میں طواف کی جگہ یعنی مطاف کے اندر موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے مدنی چینل کے سلسلے فیضان انبیاء میں دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سماعت فرمایا. اس کا ایک اور سلسلہ باقی ہے جس میں حابیل اور قابیل کے واقعے کا ذکر ہے. انشاءاللہ الرحمن یہ آئندہ کے سلسلے میں عرض کیا جائے گا. مدنی چینل کو دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.